یہ ٹھیک نہیں, ابھی پوچھ لو کہ آج کل کو تنیا گوشت پکا کے کھوا رہے ہیں کہ نہیں کھوا رہے ہیں. اب کچن میں بہت کم جانا ہوتا ہے آج کل, تو مجھے یوٹیوب پہ آنے کا اب وہ بھی 4 سال سے میں نہیں اس کو دیکھ رہی تھی. بہت سے دوستوں نے کہا, پھر میری بیٹی بھی کہتی رہی, وہ ہم نے گوانڈ نے کیا تھا جو پیس سانگ اس وقت بنایا تھا. پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے, تو کوئی میرے خیال نومبر سے میں نے کہا اچھا چلو بھائی ذرا اس کا والیوم بناتے ہیں, لوگوں سے تعلق بناتے ہیں. اور اس میں کبھی کبھی کچھ بناتی ہوں, لیکن ابھی دھنیا گوشت نہیں بنایا, آلو گوشت بنایا تھا. دنیا بہ گئی سی, بہ جا کرا دیسی گھی والا آلو گوشت. اور ابھی میں نے کیری کا شربت بنایا امبی کا. ارے واہ واہ واہ. جس دن آپ نے کریلے گوشت کھلایا اقبال صاحب نے سوتے نہیں اٹھنا, 9 گھنٹے سوتے. ہاں نہیں کریلے پتہ کیا, اب زیادہ میں کریلے بغیر گوشت کے بناتی ہوں. بناتی ہوں مراد میں نے سکھا دیا خانسامہ کو, کیونکہ اب گوشت کو آپ ویسے بھی کم کریں زندگی سے تو بہتر ہے. لیکن ہمارے گھروں میں تو بغیر گوشت, دال میں بھی پکتا تھا ہمارے ابا, تو مطلب دال مونگ کی دال میں بھی گوشت ہوتا. احمد بشیر صاحب ہمارے شعبے کا, صحافت کا, ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے. کوئی ایسی بات جو آپ کے حافظے میں آ رہی ہے جو اس سے پہلے آپ نے کسی ٹیلی ویژن کے شو میں نہ شیئر کی ہو؟ ایک تو جو کہتے ہیں نا, ابا ایک بڑے مشکل اور غصیلے اور انٹلیکچوئل آدمی تھے. دوسری طرف ابا انتہائی معصوم انسان تھے. یعنی ابا گھر پہ بیٹھے لکھتے پڑھتے رہتے تھے ہر وقت. ہماری امی سب کچھ کرتی تھی, گاڑی چلا کے تو جیو کے دفتر میں کالم دینے بھی امی جاتی تھی. ہاں فرنٹیئر پوسٹ دفتر اے دیا تو فلانے دے دفتر او دیا, تو گھر سے ہاں تو وہ ہلنا ہی نہیں ہے. تو اب ہم جب چھوٹے تھے, ہم 4 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا. مجھے سوری بہت مجھے معذرت, مجھے فیض صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ان لوگوں کے اوپر. ہم سہل طلب, یعنی کہ یہ آسانی پسند, ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن, ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن, اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں. تو ہماری امی گھر ور بھی, ہم لوگ کرائے کے گھروں میں ہوتے تھے, تو امی گھر بھی امی دیکھتی تھی. تو ابا جاتے تھے, اس وقت مساوات میں تھے, مجھے جب کی بات یاد ہے. صبح جاتے تھے, رات 9 بجے آتے تھے, جیسے صحافی جاتے ہیں. تو ہم سے اس گھر کا پتہ لے جاتے تھے کہ تسی کتھے چلیاں ہو, آج شام نو تسی کتھے چلیاں, مطلب کون سے گھر جا رہے ہو تم لوگ. اس گھر کا ایڈریس لے لیتے تھے, واپسی پہ آ رہے ہوتے تھے رات کو, تو ہمسایوں سے پوچھ رہے, کہتے ہیں کہ ادھر کوئی نئے کرایہ دار آئے, ادھر کوئی نئے کرایہ دار آئے. ادھر سے پوچھتے پوچھتے انہوں نے کہا ہاں ادھر اس گھر میں آئے تو ہیں, وہاں مرد کوئی نہیں, عورتیں ہی ہوتے. کہتے ہیں وہی والا گھر. اچھا اسما صاحبہ والا انٹرویو آپ کی نظر سے گزرا؟ جی گزرا. وہ تو بس پتہ نہیں کیا کس اڑان پہ تھی, قیامت آ گئی اس بیچاری کی. مذاق کری تھی وہ, ویسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں, ہاں دل جلا ہوا اس کا اندر سے بہت, اوپر سے بڑی بنی پھرتی ہے وہ. رہنے دیں, کوئی بھی انسان جو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, کوئی خوش نہیں ہوتا اگر اس کا میاں یا اس کی بیوی کہیں سے سیر کر کے آ جائے تو, اکیلے سیر پہ نکل جائے کوئی. ہاں وہ ایسی ماری تھی مذاق, آپ لوگوں کو خوش کری تھی, آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہلکی سی دل پشوری کرنے کی بھی اجازت دی. نہیں ذرا بھی نہیں, دل سے کوئی کر کے تو دیکھے ذرا. لیکن میں نے ان سے پوچھا, وہ ایک چیز کٹ گئی تھی, وہ جو آپ کی بہن ہے نیلم احمد بشیر, ہمارے شعبے کا تو بہت بڑا نام ہے, تو نیلم کا ایک افسانہ ہے, تو میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا جب یہ ساری اجازت ہے اس میں انٹیمیسی کی اجازت ہے, کہ لیکن نہیں اس کی اجازت نہیں. وہ بھی باریک بات ہے, وہ سب کو تو پتہ نہیں ہے, لیکن لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا, بیچارے اسد کو بھی تل دیا, اللہ جانے کیا کیا. ارے بھائی کسی سے یہ برداشت نہیں ہوتا, یہ جو دوسری تیسری چوتھی شادیاں کرتے ہیں لوگ, تو کوئی اتنا خوش جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوتا. ہاں انسان ہوتا ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ آدمی ہو. شیئرنگ از ڈیفیکلٹ. تو وہ آپ کی بستگی کے لیے کچھ مذاق کر کے چلی گئی, میری چھوٹی بہن, آپ اس کے پیچھے پڑ گئے. میں تو دیکھنے والوں کو کہے. Stay with us, کہیں نہیں جائیے گا. چھوڑے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی بشرا انصاری صاحبہ, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا انصاری صاحبہ, اور ہمارا سیگمنٹ ہے بشرا آپا. اب تو آپ نے کہا جی آپا جو ہے وہ احترام کی وجہ سے, عمر سے کوئی بات نہیں. ہاں بشرا آپا, بریتھ لیس 2020. سو آر یو ریڈی؟ ہاں جی ریڈی. بچپن, جوانی یا 50+؟ 50+. اچھا ٹھیک ہے, گریٹ, واہ. کیا اچھا اس کی کیا وجہ ہے, یعنی کہ عمر کا یہ حصہ آپ کو کیوں پسند آیا؟ بہت سی چیزیں ساتھ ہو لیتی ہیں, بہت سی خوشیاں, بہت سی, جیسے بچوں کے بچے, وہ اتنے سارے رنگ ہیں, ایک کے بعد ایک پرت کھلتی چلی جاتی ہے, اور ہر پرت کا اپنا مزہ ہے, ہر عمر کا اپنا ایک لطف ہے. ہمارے شعبے کا ایک بہت بڑا نام, جیسے احمد بشیر صاحب کا ایک اپنا ہوتا ہے نا, اسی طرح سے ایک نام ہے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا, بہت ہی بڑا. ان کا ایک شعر بڑا کمال ہے. لاجی بات ہے کہ آپ کی تو ایج ہے بھی, بڑھاپا تو نہیں ہے نا,
مگر بڑا اچھا شعر ہے اس میں. پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار. پیش آئینہ یعنی کہ آئینے کے سامنے لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار. ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس. تو یہ بات ہے کہ ہر ایک کی اپنی بیوٹی اور حسن ہے. اسکول عموماً لوگ اسکول سے بھاگتے تھے. کالج میں ایک آزادی ملتی تھی. نہیں میرے خیال اسکول زیادہ مزے کا تھا. اچھا. ایک تو بہت ساری دلچسپیاں اور اسکول میں بہت امپورٹنس تھی. حالانکہ میں کلاس 6 میں تھی لیکن میں میٹرک کی باجیوں کو ڈرامہ سکھا رہی ہوتی تھی. تو میں ڈرامیٹک کلیاں وغیرہ کر چکی تھی نا. نہیں وہ تو میں نے بعد میں کیا تھا. اس سے پہلے میں بچوں کے پروگرام میں 9-10 سال کی عمر میں جو پری بنتی تھی نا یہاں لاہور ٹی وی پہ, تو بڑے میرے پاس پیسے ہوتے تھے, 20 روپے ہی ہوتے تھے, اور بڑی میری شہرت تھی اس وقت کے بچوں میں. اس حوالے سے مجھے 6 کلاس کی بچی کو ڈرامیٹک کلب کی پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا تھا. میرے پاس پاور ہی ہوتی تھی کہ میں 9th کلاس کی کسی بھی باجی کو کہتی تھی یہ چاہیے ہمیں. وہ کہتی تھی بلا لینا سائنس کے کلاس میں سے نا کہ وہ فلانی قوالی میں میری ضرورت ہے. میں کہتی تھی یہ باجی چاہیے مجھے, فلانے ٹیبلوں میں وہ چاہیے مجھے. تو میرے پاس اتھارٹی تھی. اور پھر قوالی ہو رہی ہے, ڈھولکی بجا رہی ہوں, گانا بھی گا رہی ہوں, ڈانس بھی کر رہی ہوں, ڈرامہ بھی کر رہی ہوں. اچھا مزے کی بات, اسکول کی تو عجیب بات, میرے ساتھ نثار بزمی صاحب کی بیٹی پڑھتی تھی. اب ہم 5ویں کلاس میں تھے. بیچاری سیدھی سادی سی تھی, گانا اچھی آواز تھی اس کی. ہمیں کیا کرتی تھی ٹیچریں, پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی. میرے ابا نے ایک فلم بنائی تھی, ان کو پتا تھا یہ بھی ذرا تھوڑے رنگ باز فیملی ہے, مگر پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا آپ کے ابا تو فلم ڈائریکٹر ہیں. حالانکہ بیچارے نے ایک ہی بنائی تھی, وہ فیل ہی ہو گئی کیونکہ وہ کلاسیکل میوزک تھا. تو وہ کیا کرتی تھی کہ علامہ اقبال ڈے پہ ان کا کوئی کلام دے دیتی تھی, یہ گنبد مینائی ٹائپ نا, اور ہم دونوں کو کہتی تھی, بڑا سا اسکول تھا, بڑا سا گراؤنڈ تھا, ادھر جاؤ دونوں کی دھن بنا کے لاؤ. یہ لب ہم کیا کریں, جگنوں کی روشنی ہے یار, اب یہ ٹیون بنا کے لائے. ٹیچروں نے دونوں بیٹھ کے, نہیں یہ نہیں ٹھیک اور بناؤ. ارے ہم دونوں کو انہوں نے لگایا تھا ٹیون بنانے پہ, اور ہم ٹیونیں بنا کے آ جاتے تھے, اور ہمارے ٹیون پہ سارے بچے ٹیبلو کرتے تھے. تو وہ ٹیچروں کو ہم پہ پتہ نہیں کیا ٹرسٹ تھا یا ہم پہ نظر آتا تھا. تو وہ ایک امپورٹنس, وہ ٹرسٹ تو پھر ساری دنیا نے دیکھا نا. اور نہیں بزمی صاحب کی بیٹی بیچاری فرزانہ بھی کہیں دیکھتی ہوگی, اس کی بھی شامت کے تمہارے ابا کمپوزر ہیں, وہ بیچاری سیدھی سادھی گھریلو ٹائپ تھی. میں تو پھر بھی تھوڑی پری وری بندی تھی, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی. اسٹاپو, ہاں بہت کھیلا. پہل دوج بھی کہتے ہیں نا. ہاں پہل دوج بھی, بہت کھیلا. میں بڑی میری امی کہتی تھی آوارہ گرد, سائیکل پہ سارا دن میں پھرتی تھی. سائیکل پہ پھرتی تھی اس زمانے میں. اور جو بڑی سائیکل نہیں ہوتی جس پہ چڑھ جاتے ہیں بچے ایسے ایسے مشکل سے, اور اترا نہیں جاتا, پیر نہیں آتے. ہاں نہیں پھر اترا نہیں جاتا. تو میری دادی, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو سائڈوں پہ بنیاں ہوتی تھی نا, سائیکل وہاں کھڑی کر کے اس کے سہارے چڑھتے تھے. یہی تھڑا سا ہوتا تھا. ہاں تھڑا سا ہوتا. تو ہماری دادی کی گلی میں ایک جیسے لوگوں کے تھڑ تھے, ایک پہ چڑھ گئی, اس کے بعد اب چلائی جا رہی, تھک گئی ہوں, اب ڈر کے مارے اتر نہیں رہی. تو اور میری دادی کا گھر آخری گھر تھا. تو جو گلی ختم ہوتی تھی اس کے نیچے ایک اور سڑک تھی, تو وہ کم از کم اتنی, یہاں یہ گلی ختم ہوئی گی اور یہ رہی سڑک, اب میں اتروں کیسے. اور میں کوئی 6-7 گھر پہلے آوازیں دینے لگتی تھی ابا کے اسسٹنٹ کو. ابا کے اسسٹنٹ رہتے تھے ارشد بھائی جان.